بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں امام مسجد تھا، لوگوں کو وظائف بھی بتا دیتا تھا۔ جب ایک لڑکی مجھ سے شادی کے لیے وظیفہ پوچھنے آتی، کہتی کہ وظیفہ لکھ کر دیں، مجھے اس کی بات پر حیرت ہوتی۔ ایک دن وہ عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی میں تمہاری بیوی ہوں۔ میں اس عورت کو جانتا تک نہیں تھا۔ میں نے بہت انکار کیا لیکن وہ بضد رہی۔ جب میں نے اسے ثبوت مانگا تو اس نے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میرے پیر تلوں سے زمین نکل گئی۔ میرا نام امیر دین تھا، میری عمر 32 سال تھی، لیکن میری شادی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ میں امام مسجد تھا اور مسجد کے ساتھ بنے مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا تھا۔ وہیں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا تھا۔ لوگ میری بہت عزت کرتے تھے۔ عصر کے بعد میں لوگوں کو وظائف بھی بتا دیتا تھا۔ کچھ دنوں سے ایک لڑکی کالی چادر لیے میرے پاس آتی۔ اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ مجھ سے کہتی کہ میرا رشتہ نہیں ہوتا، مجھے کوئی وظیفہ لکھ دیں۔ میں اسے زیادہ زبانی وظیفہ بتاتا تو کہتی نہیں، مجھے آپ وظیفہ لکھ کر دیں۔ مجھے اس کی یہ بات کچھ عجیب لگتی۔ میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہنے لگی آپ لکھ کر دیں ورنہ میں بھول جاؤں گی۔ میں اسے وظیفہ لکھ دیتا تھا۔ چند دن بعد وہ پھر سے مجھ سے وظیفہ پوچھنے آ جاتی۔ ہمارا مدرسہ ابھی انہی دنوں زیر تعمیر تھا۔ میں عشاء کے بعد کچھ دیر کے لیے لوگوں کو اس بات کا احساس دلاتا تھا کہ وہ مدرسے کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ کافی لوگوں نے پیسہ دینا شروع کر دیے تھے۔ بہت سے لوگ جب لاکھوں روپے دینے آتے تو لکھ پڑھ ضرور مجھ سے کرواتے تھے کہ ان کا پیسہ مدرسے کے علاوہ کہیں اور نہ لگ سکے، کیونکہ وہ سب پیسے میرے ہی پاس موجود ہوتے تھے۔ مغرب کے بعد میں کچھ دیر باغ میں چہل قدمی کے لیے ضرور چلا جاتا تھا۔ باقی میرا پورا دن مسجد کے کاموں میں ہی گزر جاتا تھا۔ عشاء کے بعد اپنے کمرے میں جاتا تھا۔ اب بھی میں مغرب پڑھ کر جب گھر سے نکلا تو بہت سے لوگ مدرسے کے لیے مجھے پیسے دینے لگ گئے۔ ابھی میں انہی سے باتوں میں مصروف تھا کہ وہاں وہی لڑکی جو مجھ سے وظیفہ لکھوا کر لے کر جاتی تھی، سب مردوں کے بیچ سے رستہ مانگتے ہوئے میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس بار اس نے چہرہ نہیں چھپایا تھا۔ وہ دیکھنے میں خوبصورت اور جوان تھی۔ کالی چادر اس نے لیے ہوئے تھی، چہرے پر کوئی پردہ نہیں تھا۔ عورت کو دیکھ کر مرد پیچھے ہٹ گئے۔ مجھے لگا شاید آج بھی کوئی وظیفہ پوچھنے آئی ہے، یا پھر کوئی وظیفہ پوچھنا ہوگا، یا پھر مدرسے کے لیے کوئی چندہ دینا ہوگا۔ میں نے کہا جی محترمہ، کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ کہنے لگی کیوں انجان بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں آپ کی بیوی ہوں۔ یہ سن کر تو میں ایک دم سے ہی چنبے میں آ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور میں اس عورت کو جانتا تک نہیں۔ میری ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور میں اس عورت کو جانتا تک نہیں، سوائے اس کے کہ وہ چند بار اپنی شادی کا وظیفہ مجھ سے پوچھنے آئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کا دماغ تو درست ہے، آپ ہوش میں تو ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے تو اس لڑکی کی بات سن کر اپنی عزت کے لالے پڑ گئے تھے۔ وہاں موجود سب مردوں کی نظریں مجھ پر تھی، میری سب عزت کرتے تھے۔ میں نے آج تک کبھی کسی عورت پر غلط نظر تک نہیں ڈالی تھی۔ وہ لڑکی کھلے عام سب کے سامنے مجھ پر الزام لگا رہی تھی۔ کہنے لگی 4 دن سے تو آپ گھر مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ میں پریشان ہو گئی تھی، اسی لیے مجبوراً مجھے آپ کے پاس یہاں مسجد میں آنا پڑا۔ اس کی بات پر مجھے غصہ آنے لگا۔ کیسے بے شرموں کی طرح سے مجھ پر جھوٹے الزام لگا رہی تھی۔ سب کی شوق کی نظریں مجھ پر تھیں۔ ان میں سے بہت سے بزرگ ایسے بھی تھے جو میری شرافت کو دیکھ کر اپنی بیٹیوں کی شادی مجھ سے کروانے کی خواہش مند تھے اور دبے چھبے لفظوں میں مجھ سے کہہ بھی چکے تھے میں چاہتا کہ مدرسے کی تعمیر سے فارغ ہو جاؤں تو شادی کے بارے میں سوچوں گا، لیکن جو عورت مجھے بدنام کر رہی تھی، میں نے اسے کہا کہ ایک عورت ہوتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی کسی غیر مرد کے ساتھ اس قسم کی بات کرتے ہوئے؟ میں آپ کو جانتا تک نہیں ہوں، کبھی آپ کو دیکھا تک نہیں ہے، اور آپ ہیں کہ بنا لحاظ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ دن رات میں مدرسے میں رہتا ہوں، سب لوگ جانتے ہیں، میں کہیں نہیں جاتا۔ میری بات سن کر بہت سے لوگ
कहने लगे, बीबी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक नेक और दयानदार शख्स पर ऐसा घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए। हम जानते हैं कि मौलाना साहब हर वक्त मस्जिद में नहीं होते या फिर मदरसे में। जी ये आपके अखलाकी गर्ज है, आपके लिए अखलाक के लिए अर्ज़ है कि ये रोज़ मगरब के बाद इशा तक मस्जिद में नहीं होते। इस वक्त ये मेरे साथ होते हैं। ये सुनकर मैं दंग सा रह गया। वो मेरी रोज़ की रूटीन से भी वाकिफ़ थी। वो कैसे फ्रॉड से झूठ बोल रही थी, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी। मैंने कहा, मैं बाग में चहलकदमी के लिए जाता हूँ। वो लड़की मुझे देखकर कहने लगी, मौलाना साहब आपने मुझसे निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया जो यूँ सब से छुपाते फिर रहे हैं। इस लड़की की बात पर मैं अपने आप से बाहर होने लगा। एक के बाद एक झूठ वो मुसलसल बोले जा रही थी। देखो मोहतरमा, मैं तुम्हारा बहुत लिहाज कर रहा हूँ, इसीलिए औरतें तुम्हें जानता तक नहीं हूँ और मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं तुमसे खुफिया निकाह करता फिरूँ। मुझे गुस्सा आने लगा था। बेशक मैं बहुत ज़बत का मुजाहरा कर रहा था, लेकिन आखिर कब तक करता। बहुत से लोग जानते थे कि मैं मगरब से इशा तक मदरसे से में नहीं होता। काफ़ी लोग ये बात नहीं जानते थे कि मैं बाग में चहलकदमी के लिए जाता हूँ और ना ही मैं हर एक को बताकर जाता था। लोगों की मशकूक नज़रें मुझ पर उठने लगी और एक इज़्ज़तदार मर्द के लिए ऐसी नज़रें ही बहुत ज़्यादा अज़ियत देती हैं। मैं वहाँ से वापस मस्जिद की तरफ जाने लगा, लेकिन वो औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, रोने लगी, कहने लगी, सरताज मुझसे ऐसी क्या कोताही हो गई है जो आप मुझसे ऐसी बेगानगी वाला सलूक कर रहे हैं। मैंने तो आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली, ना जाने क्यों वो मेरी शराफत का कड़ा इम्तहान ले रही थी। मैंने आप जनाब को बुलाए तलाक का गुस्से से उंगली उठाकर इससे तनबिया करते हुए कहा, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। अगर तुमने मुझ पर कोई भी इल्ज़ाम लगाया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मेरी आंखें इस वक्त कहर बरसा रही थी। वो अपने चेहरे पर बेचारगी मस्कीनियत डाले खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रही थी। कहने लगी, मेरे पास सारे सबूत हैं, आप ही मेरे शौहर हैं। इसने अपने कंधे पर लटकाए पर्स को खोला और कुछ कागजात मेरे सामने किए। बहुत से लोग मेरे पास आकर वो पेपर्स देखने लगे। देख कर मेरे पाँव तले से ज़मीन ही निकल गई। वो निकाहनामा था। मेरे दस्तखत भी वैसे ही हुए थे जैसे मैं करता था, कोई फ़र्क नहीं था। इन दस्तखतों में मेरा तो दिमाग घूम कर रह गया था। भला ये सब कुछ औरत के पास कैसे आ सकता है जिसे मैंने चंद दिन पहले बार देखा जब वो वजीफ़ा पूछने आई थी। लेकिन इस वक्त मैंने इससे इस बात का ज़िक्र करना ज़रूरी नहीं समझा, वरना शायद मुझ पर मज़ीद शक किया जाता। मेरी अक्ल दंग रह गई थी। इसने सब कैसे हासिल किया? मेरी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई थी। अभी ये बात ही मैं समझ नहीं पा रहा था कि जब इसने अपना मोबाइल निकाल कर मुझे इसमें अपनी और मेरी तस्वीर भी दिखा दी। जब मैंने तो सफ़ेद शलवार कमीज़ में खड़ा था और वो एक सुर्ख से लिबास में थी, और अब सब लोग बड़ी दिलचस्पी से ये सब कुछ देख रहे थे। मेरी इज़्ज़त का तो जनाजा निकल गया था। वो पेपर और मोबाइल इस औरत के हाथ में रखा और कहा कि मैंने तुमसे कोई निकाह नहीं किया, तुम झूठ बोल रही हो, इसीलिए यहाँ से जाओ। मेरी बात सुनकर वो लड़की वावेला मचाने लगी, रोने लगी, कहने लगी कि अब तो मैंने सारे सबूत दे दिए हैं, अब आप सब लोग ही मुझे इंसाफ दिलाएं, ये मेरे शौहर हैं। इससे चालाक लड़की की बात सुनकर अब तो सब ही खामोश तमाशाई बन खड़े थे। मेरा तो रंग फीका सा पड़ गया था। मेरी बरसों की कमाई इज़्ज़त खाक में मिल गई थी, वो भी बिना किसी कसूर के। ना जाने वो लड़की कौन थी और इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही थी। सब लोग मुझे शक बड़ी नज़रों से देखने लगे, कहने लगे, मौलाना साहब आपने निकाह कर ही लिया है तो अब मान भी ले, इस लड़की के पास सारे सबूत हैं। मैं यूँ था कि अभी रो दूँगा। मैंने कहा, खुदा के लिए मेरा एतबार करें, मैं इस लड़की को जानता तक नहीं हूँ।
میں نے اسے کوئی نکاح نہیں کیا۔ اگر مجھے شادی کرنی ہی ہوتی تو مجھے چھپانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں سب کو بتا کر بھی تو کر سکتا تھا۔ میری بات پر کسی کو اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ ایک شخص کہنے لگا، مولانا صاحب، آپ بھی کوئی ایسا ثبوت پیش کر دیں جس سے لڑکی جھوٹی ثابت ہو جائے۔ میرے پاس تو ایسا کوئی کاغذی ثبوت نہیں تھا جو میں پیش کرتا۔ میں نے کہا کہ یہ لڑکی میرے ساتھ چال چل رہی ہے، اسی لیے یہ جھوٹے ثبوت اکٹھے کر کے لے آئی ہے۔ مجھے کیا علم تھا کہ یہ میرے ساتھ کون سا کھیل کھیلنے والی ہے جو میں ایسے ثبوت اکٹھے کرتا پھرتا۔ میری بات سن کر وہ لڑکی بے ساختہ بولی، میں ایک عورت ہو کر بھلا کیوں ایسا جھوٹ بولوں گی؟ کسی غیر مرد کو اپنا شوہر کیوں کہوں گی؟ جبکہ ایسے جھوٹ بولنے سے تو مجھے میری عزت کا خطرہ ہے۔ میں بھلا ایسا جھوٹ کیسے بولوں گی؟ اگر آپ کو گواہ چاہیے تو میں ابھی اپنے ابا اور بھائی کو بھی بلا لیتی ہوں، جن سے انہوں نے میرا رشتہ مانگا تھا اور جن کے سامنے میرا ان کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ نہ جانے کیوں میں نے اس لڑکی کے جھوٹ پر بدحواسا سا ہونے لگا۔ اس لڑکی نے فون کر کے 2 مردوں کو بلا لیا جو اس لڑکی کے ساتھ دینے لگے۔ بحثیں طویل ہو چکی تھی، بہت سے امام اور مفتی بھی جمع ہو گئے تھے۔ مجھے اس لڑکی کو اور اس کے ساتھ جو مرد تھے مسجد کے احاطے میں لے کر نکاح نامے پر حکومت کی اسٹیمپ بھی موجود تھی۔ نکاح نامہ اصلی تھا، میری شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی تک ساتھ میں اٹیچ تھی، سارے ثبوت ٹھیک تھے، شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مفتی حضرات مجھے شک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر 2 کہنے لگے، امیر دین، اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور تم نے چھپ کر نکاح کر لیا ہے اور اب اپنی عزت کی خاطر چپ ہو تو دیکھو یہ غلط اور گناہ ہے۔ تم ایک پاکیزہ رشتے سے انکار کر رہے ہو، ان کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں، تم اب بات مان جاؤ تو ہم بات سنبھال لیں گے۔ میری آنکھیں بھر آئیں، میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں نے اس لڑکی سے کوئی نکاح نہیں کیا۔ آپ لوگ کیوں مجھے جھوٹا ثابت کر رہے ہیں؟ میں کیسے کسی لڑکی کو بنا نکاح کے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں؟ کہنے لگے، نکاح نامہ اصلی ہے، شناختی کارڈ کا نمبر تمہارا درست ہے، سائن تمہارے بالکل ویسے ہی ہیں، تمہاری تصویر اس لڑکی اور اس کے والد اور بھائی کے ساتھ موجود ہے۔ پھر ہم کیا سمجھیں اور کسے سچا سمجھیں؟ میں نے کہا، اس کا ایک ہی حل ہے، میرے پاس وہ لڑکی اگر یہ کہتی ہے کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے تو میں سب کے سامنے اسے طلاق دیتا ہوں، قصہ یہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ میرا اللہ جانتا ہے کہ وہ لڑکی میرے لیے غیر محرم ہے۔ میں ایک چھت کے نیچے اس لڑکی کے ساتھ میں 1 منٹ بھی نہیں رہوں گا۔ میری بات سن کر وہ مفتی ساتھی باہر نکل آئے، پھر مجھے ایک ساتھ بلایا۔ وہ لڑکی سسکیوں سے رو رہی تھی، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا را امیر دین صاحب، مجھے طلاق مت دیں، مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ میں سب کے سامنے آپ سے معافی مانگ لیتی ہوں، مجھے طلاق مت دیں۔ میں نے غصے سے اپنا رخ بدل لیا۔ اس کے والد کی سفید داڑھی تھی، آنکھوں میں آنسو بھرے کہنے لگے، ٹھیک ہے، یہ میری بیٹی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو پہلے حق مہر کا انتظام بھی کر لو، جو کہ 20 لاکھ ہے۔ یہ سن کر میرے اوزان خطا ہو گئے، اتنی بڑی رقم حق مہر میں ایک کے بعد ایک دھماکہ تھا جو وہ لوگ مجھ پر کر رہے تھے۔ میں غریب سا تھا، زیادہ امیر نہ تھا، امامت کا ہدیہ مجھے اب 1000 بامشکل ملتا تھا، بھلا اتنی بڑی رقم میں کیسے حق مہر میں لکھوا سکتا تھا؟ اب میں بری طرح سے پریشان ہو کر رہ گیا تھا، ایک غیر عورت کو بنا نکاح کے اپنے گھر میں نہیں لے جا سکتا تھا، اور نقلی نکاح کی نقلی طلاق کی رقم میرے بست سے باہر تھی۔ میں ایک عجیب و غریب مشکل کا شکار ہو گیا تھا۔ وہاں موجود سب لوگ اس قسم کی بات پر عجیب سی صورتحال کا شکار ہو چکے تھے۔ میرے پاس بس اب ایک ہی راستہ بچا تھا۔ میں نے کہا، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے اس لڑکی سے کوئی نکاح پہلے نہیں کیا، لیکن اس کے پاس سارے جھوٹے ثبوت موجود ہیں، دنیا کے سامنے بے شک یہ سچی ہے اور میں جھوٹا ہوں،
لیکن میرا اللہ غائب کے علم کو جانتا ہے۔ میں نے اس لڑکی سے پہلے کوئی نکاح نہیں کیا۔ جو رقم حق مہر پر اس لڑکی نے لکھی ہے وہ میری بساط سے باہر ہے، اسی لیے آپ لوگ میرا اس سے نکاح پڑھوا دیں۔ بنا نکاح کے میں اسے اپنے گھر لے کر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ پھر یہی طے پایا کہ نکاح کو دوبارہ کر دیا جائے۔ میرا نکاح اس لڑکی سے پڑھوا دیا گیا جس سے مجھے کچھ دیر پہلے ہی شدید نفرت ہو گئی تھی۔ ایسی ذلت تو میں نے کبھی سوچی بھی نہ تھی۔ مجھے مسجد کے مالک نے مسجد سے منسلک ایک کمرہ دے دیا کیونکہ بیوی کے ساتھ میں مدرسے میں نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے اس سے ایک کمرے کے مکان میں لے آیا اور وہ گھر اتنا چھوٹا تھا کہ بس ایک کمرے اور چھوٹے سے صحن پر مشتمل تھا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد میں نے صحن میں موجودہ چارپائی بچھائی، تکیہ رکھ کر لیٹ گیا۔ گھر میں بس ضروریات کا ہی سامان تھا۔ وہ وہیں صحن میں کالی چادر پہنے کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے غصے سے اسے کہا کہ سامنے کمرے میں چلی جاؤ اور کوشش کرنا کہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ میرے قہر برے لہجے کو سن کر وہ خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ میرے سینے میں تو کوئی آلہ دہک رہا تھا۔ میں ایک یتیم لڑکا تھا۔ ماں باپ کی حادثاتی کے موت کے بعد میں چچا کے پاس رہنے لگا، لیکن چچی مجھے برداشت نہیں کرتی تھی، چچا سے روز لڑتی تھی۔ وہ تنگ آ کر مجھے اس مسجد کے مدرسے میں حفظ کے لیے چھوڑ گئے، پھر واپس نہیں پلٹے۔ میں نے قرآن مجید حفظ کیا اور اردو انگریزی کی تھوڑی سی تعلیم حاصل کی، پھر اسی مسجد کی امامت پر مہوار ہو گیا۔ مدرسے کے بچوں کو حفظ کروانے لگا۔ میری شرافت اور جھکی نظروں پر سب میری بہت تعریف کرتے تھے۔ کوئی عورت سامنے آ بھی جاتی تو میں اسے کبھی اتنے غور سے نہیں دیکھتا تھا کہ اس کے خندہ خال میرے ذہن میں رہ جائیں۔ فوری سے اپنی نظریں جھکا لیتا تھا کیونکہ یہ گناہ ہے۔ اللہ کی لو اس کا خوف میرے دل میں ایسا گھر کر چکا تھا کہ جب بھی میں اپنی شادی کے بارے میں سوچتا تھا تو یہ خیال آتا تھا کہ آج تک کسی عورت کو میں نے آنکھ بھر کر نہیں دیکھا۔ مجھے عادت ہی کہاں ہے عورت کے چہرے کو اتنا غور سے دیکھنے کی۔ میری تو نظریں فوری سے جھک جاتی ہیں، پھر بیوی کو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ اگر یہ کہا جائے کہ مجھ میں حیا کا عنصر عام مردوں سے کچھ زیادہ تھا تو یہ غلط نہ ہوگا۔ لوگ میری بہت عزت کرتے تھے، میری شرافت کی گواہی دیتے، میری مسجد اور مسجد کے ساتھ منسلک مدرسے کے عالم مفتی بھی دیتے تھے، لیکن آج اس لڑکی نے میری عزت کو خاک میں ملا کر رکھ دیا تھا۔ سب میری شرافت اور پاکیزگی کو ڈھونگ سمجھنے لگے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ مسجد میں تو میں نے سب کے سامنے ضبط کا دامن نہیں چھوڑا تھا، لیکن اب تنہائی میں خود بے اختیار کھو بیٹھا تھا۔ میں دبی دبی سسکیوں کے ساتھ روتا رہا۔ میں نے آنسو نہیں چھوٹے۔ کوئی عورت سے سب کے سامنے اس کے کردار کو مشکوک کرتے ہیں۔ اس لڑکی کو اپنانا میری مجبوری تھی۔ پھر 20 لاکھ کا مہر بھرنا میرے اختیار میں نہ تھا، لیکن وہ مجھے اتنی بری لگ رہی تھی کہ مجھے اس کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا۔ اس چھوٹے سے گھر میں بس ایک ہی واش روم تھا اور وہ کمرے میں تھا۔ میں روتے روتے کچھ دیر ہی سویا تھا کہ تہجد کے وقت میری آنکھ کھل گئی، کیونکہ میں پابندی سے تہجد پڑھتا تھا۔ کچھ دیر چارپائی پر ہی بیٹھا رہا کہ اندر کیسے جاؤں۔ میں ذہنی طور پر نکاح کے لیے تیار نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا تھا مجبوراً ہوا تھا، اچانک سے ہوا تھا۔ کسی خاتون کے کمرے میں یوں جانا میرے لیے ایک آزمائش تھا جو زبردستی میری بیوی بن گئی تھی۔ کچھ دیر تو میں یہ سوچتا رہا کیا کروں، پھر خیال آیا کہ وہ سو رہی ہوگی، چپکے سے اندر چلا جاتا ہوں، وضو کر کے لوٹ آؤں گا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو ہلکی سی روشنی تھی۔ وہ لڑکی جائے نماز بچھائے سجدے میں تھی۔ میں نے پہلے تو اسے حیرت سے دیکھا، پھر خود کو جھٹک کر واش روم چلا گیا۔ جب وضو کر کے باہر نکلا تب بھی وہ سجدے میں تھی۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا، جائے نماز بچھایا اور نماز تہجد کی نیت باندھ لی۔ نماز اور ذکر
اذکار سے فارغ ہوا کہ مسجد چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر میرے بہت سے ساتھی ایک دوسرے کے کانوں میں خسر خسر کرنے لگے، یقیناً میرے بارے میں ہی باتیں کر رہے ہوں گے۔ میں نے چپ چاپ امامت کروائی اور وہیں بیٹھ گیا، ورنہ میں کچھ دیر گھر آرام کرنے چلا جاتا۔ پورا دن میں نے مسجد اور مدرسے میں گزارا۔ گھر میں عشاء کے بعد لوٹا تھا۔ گھر صاف ستھرا تھا، کھانے کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ بھوک تو مجھے لگی تھی۔ دوپہر میں کھانا مدرسے میں کھا لیا تھا، گھر پر راشن شاید موجود تھا۔ عشاء کے بعد گھر آیا تو بھوک ہونے کے باوجود میں نے اپنی چارپائی بچھائی اور لیٹ گیا۔ وہ لڑکی کچن سے باہر نکلی اور کالے لباس میں تھی، چادر پوری سر پر لپیٹ رکھی تھی۔ کہنے لگی، کھانا تیار ہے، آپ کا کھانا یہیں صحن میں لگا دوں؟ میں نے اس پر ایک نظر ڈال کر ہٹا لی۔ میرے کھانے کی فکر کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اپنا انتظام کیا کرو۔ یہ کہہ کر میں نے کروٹ بدل لی، آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد ہی میری آنکھ لگ گئی۔ تہجد کے وقت وہ مجھے پھر سے سجدے میں نظر آئی۔ مجھے لگا میں اپنے گناہوں کی توبہ مانگ رہی ہوگی، لیکن کسی انسان کے ساتھ کی گئی زیادتی تب تک معافی نہیں ہوتی جب تک وہ خود معاف نہ کر دے۔ میرے دل میں بار بار یہ ابالہ آنے لگتا، اس عورت سے پوچھوں تو صحیح کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ پورا دن مسجد میں گزار کر جب میں گھر گیا تو وہ کچن میں موجود تھی۔ آج رات کا کھانا بھی مدرسے سے کھا کر آیا تھا۔ سنو، کھانا کھا کر باہر صحن میں میری بات سن لینا۔ یہ کہہ کر میں باہر چلا گیا۔ وہ کھانا کھا کر صحن میں آ کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، لوگوں کے سامنے تو تم نے جو ڈرامہ رچانا تھا وہ رچا لیا، اپنے جھوٹ کو تم نے سچ بنانا تھا بنا لیا، لیکن یہاں اس وقت میرے اور تمہارے علاوہ اللہ کے سوا دوسرا کوئی موجود نہیں، اور میرے اللہ کی ذات اور ہر حقیقت سے آگاہ ہے۔ میں تم سے یہ سوال اسی روز پوچھ لیتا جس دن تم نے میرے کردار کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی تھی، لیکن اس وقت میں بے حد غصے میں تھا۔ مجھے اپنا اختیار کھونے کا ڈر تھا، شاید تم پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کرتا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ لیکن اب میرا خود پر اختیار ہے۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ میری بات سن کر وہ رونے لگی، کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، میرے پاس بھی دوسرا کوئی رستہ نہیں تھا، میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ چند دن بعد میں نے اسے چند جوڑے لا کر دیے، کیونکہ وہ 4-5 دن سے ایک ہی لباس میں ملبوس تھی۔ جو بھی تھا وہ ذمہ داری تو میری ہی تھی۔ رات کو جب میں نے تہجد کے لیے اٹھا تو پورا وجود درد سے چور تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ مجھے بخار ہے، میرا جسم تپ رہا تھا۔ بمشکل ہی میں نے فجر پڑھائی اور گھر لوٹ آیا۔ مجھے تیز بخار ہو چکا تھا۔ میں صحن کی چارپائی پر لیٹ گیا۔ میری بیوی نے جب مجھے یوں بیمار دیکھا تو میرا بہت خیال رکھنے لگی۔ اس وقت میں بھی بے بس تھا، کیونکہ بخار کی شدت کی وجہ سے اس کے سہارے کی مجھے ضرورت تھی۔ مجھے دوا بھی وہ خود دیتی تھی، ناشتہ کھانا بھی بنا کر دیتی تھی، رات بھر میری تیمارداری بھی کرتی تھی، جاگتی بھی رہتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دل اس کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ میں خود کو اس کے بارے میں سوچنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ میری نظر اس کے سر پر دیکھنے کی متوسع ہونے لگی۔ بس ایک ہی سوال مجھے چین نہیں لینے دیتا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ چند دن بعد میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ رات کو جب میں گھر آیا تو پہلی بار اس سے کھانا میں نے خود سے مانگا۔ وہ خوشی سے چہکنے لگی، فوری سے کھانا گرم کر کے میرے سامنے رکھ کر وہاں سے جانے لگی۔ میں نے کہا، ادھر میرے پاس بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ میری بات سن کر وہ مجھے خوشگوار حیرت سے دیکھنے لگی، چپ چاپ میرے سامنے دسترخوان پر بیٹھ گئی۔ کھانے کے دوران میں نظریں گھماتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ اچھی خاصی خوبصورت تھی۔ اب تک جتنا میں نے اسے جان پایا تھا وہ بری نہیں تھی۔ پھر وہی سوال کہ اس نے یہ طریقہ کیوں اپنایا۔
کھانے کے بعد وہ کچن میں برتن دھونے لگی۔ میں نے اپنے لیے آج چارپائی نہیں بچھائی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا تھا۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو بے حد درجہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا جو اس وقت برف کی مانند ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ بہت پیار اور اپنائیت سے میں نے بات شروع کی۔ سنو، اب تم میری بیوی ہو اور میں تمہارے ساتھ اپنے رشتے کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ نکاح کے بعد تم سے دور رہنا شاید میرے لیے آسان نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے درمیان میں کوئی جھوٹ اور دھوکہ شامل نہ ہو۔ ہم سچ بول کر اپنے رشتے کو شروع کریں۔ میں نے تمہاری ہر غلطی کو معاف کیا، گویا یہ مجھ جیسے شخص کے لیے ناممکن سی بات ہے، جس کے لیے اس کی عزت سب سے پہلے اہمیت رکھتی تھی۔ لیکن تم نے میری بہت خدمت کی ہے، تم اچھی عادت اور اعتبار کی مالک ہو، لیکن مجھے سچ جاننا ہے۔ میری بات سن کر اس نے نظریں بدل لی، پھر کہنے لگی ہمارا چھوٹا سا گھر اس پارک کے سامنے ہے جہاں آپ مغرب کی نماز کے بعد آتے تھے۔ وہاں آپ کو روز دیکھتی تھی۔ آپ بہت شریف انسان تھے۔ میرے والد ایک موچی ہیں، بھائی ابھی گورنمنٹ اسکول میں پڑھا رہے ہیں۔ میرے لیے رشتے تو بہت آتے تھے، لیکن میرے والد کے پاس مجھے دینے کے لیے جہیز نہیں تھا۔ میرے پاس ایک موبائل موجود تھا جس میں آپ کی تصویریں دیکھتی رہتی تھی، کھینچتی رہتی تھی۔ وجہ آپ کی جھکی ہوئی نظریں تھیں جو مجھے آپ کی جانب مائل کرنے لگی تھیں۔ میں نے ایسے ہی مرد دیکھے تھے جو اپنی ہوس اور غلیظ نظروں سے ہی نوازتے تھے۔ آپ کی شرافت نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ جب بھی آپ مغرب کے بعد پارک کے بینچ پر نظریں جھکا کر بیٹھ جاتے تو میں آپ کی تصویر کھینچ لیتی۔ ایک بار محلے کے ایک بدماش کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ ابا کو دھمکانے لگا کہ اگر تم نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہ کی تو میں اسے اٹھا کر لے جاؤں گا۔ ابا بہت پریشان تھے۔ میں نے ابا سے کہیں کہ میری شادی مسجد کے امام سے کروا دے۔ ابا نے مسجد کے ایک شخص سے بات بھی کی تھی، لیکن آپ نے شادی کے لیے منع کر دیا تھا۔ میں نے آپ کی تصویروں کو اپنے بھائی اور والد کی تصویروں کے ساتھ جوڑ لیا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کسی بھی طریقے سے وہ آپ کے سائن حاصل کر لے، اسی لیے میں آپ سے وظیفے لکھواتی تھی۔ آپ کی عادت تھی کہ وہ وظیفے کے بعد آپ اپنے دستخط کرتے تھے، کیونکہ جب میں پہلی بار آپ سے وظیفہ پوچھنے آئی تھی تو آپ نے میرے ساتھ بیٹھی عورت کو وظیفہ لکھ کر دیا، اس پر سائن کر کے دیے تھے۔ میں نے چپکے سے اس وقت سائن کرتے ہوئے آپ کی تصویر کھینچ لی تھی، جو میں نے بعد میں موبائل سے ایسی جوڑی کہ ایسے لگے کہ آپ نے نکاح نامے پر سائن کر رہے ہیں۔ میرا بھائی مدرسے میں چندہ دینے کے بہانے سے آپ کے پاس آیا تھا۔ اس وقت رش بہت تھا۔ اس نے آپ سے کہا تھا کہ وہ ایک معقول رقم آپ کو دے گا، لیکن آپ کو ان صفحات پر سائن کرنا پڑیں گے۔ اس میں لکھا ہے کہ آپ حلفاً یہ کہیں گے کہ یہ پیسہ مدرسے کی تعمیر میں ہی استعمال ہوگا، مدرسے کی آڑ میں اسے اپنی ذاتی استعمال میں نہیں لیا جائے گا۔ آپ کے پاس اس وقت رش بہت زیادہ تھا۔ آپ نے بنا پڑھے ہی اپنے نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے۔ شناختی کارڈ نمبر بھی اور کاپی بھی اٹیچ کر دی تھی، کیونکہ وہاں بہت سے لوگ بڑی رقم دینے سے پہلے ایسا ہی لاہے عمل اختیار کر رہے تھے۔ میرا بھائی رش سے فائدہ اٹھا کر آپ سے سائن کروا کر وہاں سے واپس آ گیا تھا۔ جس دن میں نے یہ ڈرامہ رچایا، اسی دن رات کو وہ بدماش مجھے لے جانے کی دھمکی ابا کو دے کر گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ آپ ایک نیک انسان ہیں، مجھ سے نکاح کے بغیر اپنے گھر نہیں لے کر جائیں گے۔ آپ کی نیک نامی اور شرافت کے بہت سے چرچے تھے، آپ سب گھر والوں نے سن رکھے تھے۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، لیکن پھر یہ بھی احساس ہوا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا اپنے بچاؤ کے لیے ہی کیا تھا۔ وہ روتے ہوئے سچ بول رہی تھی، اسی لیے میں نے اسے معاف کر دیا، لیکن یہ بھی کہا کہ اگر تمہارے والد مجھ سے خود سچ بول کر تمہارے لیے رشتے کا کہتے تو میں انکار نہیں کرتا۔
تم نے اپنے بچاؤ کی خاطر میری عزت خراب کر دی۔ وہ میری بات پر شرمندگی سی ہو گئی تھی، لیکن میں نے بات کو آگے نہیں بڑھایا کیونکہ اس لڑکی نے تو اپنی عزت بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھی ویڈیو سننے کو ملے۔ اللہ حافظ۔